الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاءً قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم آزماتے ہیں مالوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے، خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان لوگوں پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یقیناً یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور ہم سب نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے یہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ دنیا میں صبر کرتے ہیں، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا خوبصورت بدلہ عطا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے سچے لوگ کون ہیں اور جھوٹے لوگ کون ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں اور پھر جو ان سے نیچے کے درجے کے لوگ ہیں ان پر آتی ہیں اور پھر ان کے بعد والے لوگوں پر آتی ہیں، یعنی جس انسان کا جتنا درجہ ہے اس کے بقدر اس کو آزمایا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے بقدر۔ فإن كان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر وہ دین میں پختہ ہو تو اس پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ وإن كان فی دینہ رقۃ، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو، ابتلی علی حسب دینہ، تو ہر انسان کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے انسان پر دنیا میں آزمائشیں، تکلیفیں، مصائب آتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان آزمائشوں پر ثابت قدمی اختیار کرے، صبر کرتا رہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ حضرات صحابہ اور سلف کے دور سے آپ دیکھیں گے یہ تکلیفیں، یہ مصائب، یہ پریشانیاں ہر ایک پر آتی رہیں، لیکن ان لوگوں کی زندگی میں ہمیں ایک بات نظر آتی ہے، جب بھی آزمائش آتی تھی ان کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ یہ تکلیف اور مصیبت اللہ رب العزت بسا اوقات انسان پر اس لیے لاتا ہے تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ رب العالمین تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ماں کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے، تو جس نے ماں کے دل میں شفقت ڈالی ہے وہ خود کتنی محبت کرنے والا ہوگا۔ جس نے رحمت کو پیدا کیا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے اندر رحمت خود کس قدر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور شفقت اپنی امت پر بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے رحمت کو پیدا کر کے ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا، اور اس ایک حصے کی وجہ سے آج انسانوں میں، جانوروں میں ہمیں محبت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ باقی ساری محبتیں، رحمت اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں تکلیفیں بھوک کی صورت میں، فقر کی صورت میں آزمائشیں آتی رہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح ابن حبان اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور شعب الایمان میں یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چل رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے، بھوک کی حالت تھی، کچھ کھایا نہیں تھا، بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے باہر آئے، ملاقات ہو گئی۔ فرمایا ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ کہا بھوک کی حالت تھی، باہر نکلا ہوں، سوچا شاید کہیں رزق کا انتظام ہو جائے۔ آپس میں بات کر رہے تھے، اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ بھوک کی حالت تھی اس لیے باہر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، چلو چلتے ہیں ابو الہیثم کے ہاں۔ ابو الہیثم ابن تیہان ایک انصاری صحابی تھے جن کا مدینہ میں ایک باغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے۔ یہ صحابی حضور سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، آپ کے لیے ہمیشہ ہدایہ لے کر آتے، آپ کی آمد پر بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں پہنچے تو آپ نے آواز دی تو ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ میرے شوہر تو پانی لانے کے لیے گئے میں تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، اور وہ بہت خوش ہوئی کہ آج ہماری زندگی کا نہایت خوش قسمت دن ہے کہ آج امام الانبیاء اور حضرت ابو بکر عمر ہمارے ہاں آئے ہیں۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے پردے میں آئیں اور آپ کو ایک جگہ بٹھایا۔ اتنے میں وہ صحابی آ گئے تو وہ بڑے خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشمے کا ٹھنڈا پانی لے کر آئے، پھر اپنے باغ میں گئے، مختلف قسم کی کھجوریں توڑ کر لائے اور حضور کے سامنے رکھ دیں کہ یا رسول اللہ آپ جو چاہیں اس میں سے نوش فرمائیں۔ میں کچی بھی لے کر آیا، پکی بھی لے کر آیا، کچھ کھجوریں ایسی بھی لایا جو پکنے کے قریب ہیں تاکہ آپ جو مناسب سمجھے تناول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے، اتنے میں صحابی گیا اور اس نے اپنے بکری کا بچہ نہایت خوبصورت تھا اسے ذبح کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، جس سے تمہارے گھر کا اور تمہارے بچوں کا سلسلہ چل رہا ہو اسے ذبح نہ کرنا۔
انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اس کے علاوہ بھی اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے۔ اس نے بکری کا بچہ ذبح کیا، آپ کے لیے نہایت خوبصورت کھانا بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھا رہے ہیں، کھجوریں بھی تناول فرما رہے ہیں، پانی کا ٹھنڈا چشمہ تھا وہ بھی پی رہے ہیں، اور آپ ایک درخت کے نیچے ہیں۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر عمر سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پھر ہم سے پوچھا بھی جائے گا کہ ہم نکلے تھے گھر سے، بھوک کی حالت تھی، اللہ کا فضل، اللہ نے پانی بھی ٹھنڈا پلایا، سائے کی نعمت بھی عطا فرمائی، کھجوریں بھی کھلائیں، گوشت بھی عطا فرمایا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش اور تکلیف آئی۔ آپ نے اس صحابی سے کہا، آپ نے ہمارا بڑا اکرام کیا، آپ ہمارے پاس آنا، میں آپ کو جب غلاموں میں، باندیوں میں کوئی مال غنیمت میں آئے گا میں تمہیں دوں گا۔ چند دنوں بعد مال غنیمت میں ایک باندی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باندی ان کو دی، اور آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ گھر لے کر آئے، فرمایا حضور نے کہا اچھا سلوک کرو، اور اچھا سلوک تو آزاد کرنا ہے، اس نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد، آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئیں، لیکن حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں ہمیں ایک بات نظر آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دیتے۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں واقعہ لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ جا رہے ہیں، راستے میں خبر آئی آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سواری سے نیچے اترے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کرنے لگے، خادم قریب آ گئے، حضرت موت کی خبر آئی، لیکن آپ نے نہ جزا فضا کیا اور نہ آپ نے کوئی گلہ شکوہ کیا، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو جب تم پر مصیبت آئے تم اللہ سے مدد طلب کرنا، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ تم اللہ سے مدد طلب کرنا نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ تو میرے گھر پر مصیبت آئی تو میں نے وہی کیا جس کا اللہ نے حکم دیا، تو میں نے نماز پڑھی اور میں نے صبر کیا کہ میں ایمان والا ہوں، مسلمان اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، جب بھی کوئی آزمائش آتی ان کا میلان اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے، جب کبھی وہ سزا مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی تنگ دستی اور فاقے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تاکہ جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے ویسے ہو گیا، ویسے نہیں ہوتا، ہر کام کے پیچھے رب العالمین کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسان راستے میں چلتا چلتا بھی کہیں بھٹک جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک سفر ہو رہا تھا، ایک صاحب واقعہ سنانے لگے، کہا چلتے چلتے سفر میں ایک جنگل بیابان تھا، وہاں گاڑی پنچر ہو گئی، ہم پنچر کی دکان تلاش کرنے لگے، نہ ملی، کافی اندر جا کر ایک دکان ملی تو دیکھا وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا اور ناسمجھ 10 سے 11 سال اس کی عمر ہے اور وہ پنچر لگا رہا ہے۔ اس نے گاڑی کا ٹائر کھولا، پنچر لگانے لگا۔ ہمیں اس پہ بڑا رحم اور ترس آیا کہ یہ بچے کے پڑھنے کا زمانہ ہے، یہ اس کے بچپن کا زمانہ ہے کہ وہ پڑھ لیتا، لکھ لیتا، لیکن یہ اس مزدوری میں لگا ہے، شاید اس کے گھر کے حالات کچھ اس قسم کے ہوں گے جسے اس نے ان حالات میں مجبور کیا ہوگا۔ انہوں نے اس سے پوچھا بیٹا کیوں کام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، 2 بہنیں ہیں، والدہ ہیں، تو جو دن بھر میں ملتا ہے یہ لے کر جاتا ہوں۔ کہا کتنا ملتا ہے؟ کہا 100-150 روپے ملتا ہے۔ کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، اس سے اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی گاڑی تھی اس نے وہاں جو مالک دکان کا تھا اس سے کہا تم اس بچے کو پڑھاؤ، اس کی والدہ سے کہو یہ بچہ پڑھے۔
اس سے پوچھا پڑھنے کا شوق؟ فرمایا چچا جان بہت شوق ہے لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں۔ فرمایا اسے پڑھاؤ، جتنا مہینے کا اس کا خرچہ گھر کا ہے میں وہ بھی بھیجوں گا، اور جتنا اس کی تعلیم کا خرچہ ہے میں وہ بھی بھیجوں گا۔ اس کا گھر اگر قریب ہے اس کی والدہ سے ملوں۔ انہوں نے کہا فلاں جگہ جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس سے کہا اس بچے کو تعلیم دو، جتنا خرچہ ہوگا میں دوں گا۔ تو چنانچہ اس بچے کو اس نے تعلیم پہ لگایا، ہر مہینے ترتیب بنا کر ان کے ایک عزیز کے ذریعے وہاں تک وہ خرچہ بھجوا دیتا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، یہ بچہ پڑھتا رہا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد جب اس نے ایم اے کر دیا، ایک سرکاری نوکری پر لگا، اس کے لگنے کے کئی عرصے کے بعد یہ اس سے ملنے کے لیے آیا۔ یہ شخص تو بوڑھا ہو گیا تھا، آنکھوں کی بینائی بھی کچھ کمزور تھی۔ وہ بہت بڑا ہدیہ لے کر پوچھتے پوچھاتے اپنے اسی عزیز کی وساطت سے اس تک پہنچا اور اسے یہ ہدیہ دینے لگا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں کہ جس کے پاس آپ آئے تھے، آپ کی گاڑی پنچر ہوئی تھی اور آپ نے میرے گھر کا اور میری پڑھائی کا تمام اخراجات آپ نے برداشت کیے۔ آج میں یہاں تک پہنچ گیا کہ الحمدللہ میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا اور اس وقت میری اتنی اچھی تنخواہ موجود ہے۔ یہ سب آپ کا پیچھے کردار ہے، بدلہ تو اللہ آپ کو دے گا، لیکن میں ایک تھوڑا سا ہدیہ لے کر آیا ہوں، اسے آپ قبول کرو۔ اس نے وہ ہدیہ دیا، وہ شخص خوش ہو گیا کہ الحمدللہ اللہ نے اس بچے کو نوازا۔ واقعہ سنانے کا مقصد، گاڑی پنچر ہوئی، وہ پنچر لگانے کے لیے بیابان میں گیا، اللہ نے اس کے ذریعے اس کے گھر کے رزق کا دروازہ بھی کھول دیا۔ اس بچے کو اللہ نے تعلیم بھی دلا دی۔ دنیا میں جو واقعہ ہوتا ہے میرے رب کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسان نادان ہے، اللہ کی حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، نوکری نہیں لگتی، فقر اور تنگ دستی آ جاتی ہے، گھر میں فاقے آ جاتے ہیں، مسائل بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ میرے در پر آ جائے، یہ میرے سامنے سر بسجود ہو جائے، یہ اپنے گناہوں پہ ندامت کے 2 آنسو بہا دے۔ وہ عارضی تکلیف لا کر انسان کو ابد الآباد کی جنت دینا چاہتا ہے، وہ وقتی آزمائش لا کر مستقبل کی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، وہ عارضی انسان پر تکلیف لا کر ہمیشہ کی اسے خوشنودی اور اپنی رضامندی دینا چاہتا ہے۔ انسان نادان سمجھتا ہے یہ تکلیف کیوں آ گئی، یہ رب العالمین کی طرف سے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں واقعہ لکھا، ایک شخص راہگیر تھا اور اپنا خیمہ لے کر چلتا تھا، جہاں جاتا رات کا وقت ہوتا ٹھہر جاتا۔ اس کی ایک گھر والی تھی، ایک بچہ تھا، اس کے پاس ایک اپنا گدھا تھا سواری کے لیے اور ایک مرغ تھا۔ مرغ اس لیے رکھا کہ وہ صبح اذان دے تو مجھے تہجد کے لیے جگائے، گدھا اس لیے کہ اس پہ اپنا سامان رکھ کے یہ آگے کا سفر کرتا تھا۔ ایک جگہ رات انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یہ آرام کرنے لگا۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ رات گزری، صبح یہ باہر نکلا، اسے اپنے مرغ کی آواز نہ آئی تو کیا دیکھا، مرغ پر کسی لومڑی نے حملہ کیا تھا اور اس مرغ کو قتل کر دیا تھا۔ اسے دکھ تو ہوا کہ یہ مرغہ مجھے جگاتا تھا۔ اگلے دن ایسا ہوا کہ اس کا جو گدھا تھا وہ بندھا ہوا تھا، تو یہ شخص کہیں اس کا چارہ لانے کے لیے جنگل میں گیا، گھاس کاٹ کے لا رہا تھا، کہیں سے کوئی درندہ آیا اور آ کر اس پر حملہ کیا، اس کے گدھے پر۔ درندے نے اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور گدھا بھی مر گیا۔ اسے بڑا افسوس ہوا، مرغہ بھی گیا، گدھا بھی گیا، لیکن یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی تھا۔ کہتے ہیں ایک دن گزرا، تیسرا دن گیا، جب چوتھی رات آئی، اسے معلوم نہیں تھا اس علاقے والوں کی کہیں دشمنی چل رہی تھی اور دشمن نے رات کے اندھیرے میں ان پورے علاقے والوں پہ حملہ کر دیا۔ اس دور میں تو لائٹیں ہوتی نہیں، روشنی کا انتظام ہوتا نہیں۔ علامہ دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں جب یہ حملہ ہوا وہ لوگ آگ لگاتے، خیموں کو آگ لگاتے، گھروں کو آگ لگاتے، درختوں کو آگ لگاتے، تو اس آگ کی وجہ سے جانور شور مچاتے تھے، تو انہیں جہاں جہاں جانوروں کی آواز آتی وہ ان گھروں پہ حملہ کر کے ان گھروں کو آگ لگا دیتے، جو ملتے انہیں قتل کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ اس کے گھر میں چونکہ مرغہ اسے لومڑی کھا گئی، گدھے پر درندے نے حملہ کر دیا، گھر میں جانور کوئی موجود نہیں تھا، یہ خیمے کے اندر میاں بیوی اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ یہ خیمہ ہے، اس میں کوئی نہیں ہوگا، ہوتا تو کوئی نہ کوئی آواز آتی، تو کوئی آواز نہیں آئی، سارے علاقے کو لوٹ مار کے وہ لوگ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرما دی۔ صبح یہ شخص اٹھا، 2 رکعت صلاۃ و شکر ادا کرنے لگا کہ اگر یہ میرا مرغ ہوتا
میرا یہ گدھا ہوتا اس وقت یہ بھدک جاتا، آواز نکال دیتا، شاید ہماری زندگی بھی نہ رہتی۔ رب العالمین کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہوتی۔ دنیا میں جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں بڑی بندے کے لیے مستقبل کے لحاظ سے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں، آزمائشیں تو سب سے زیادہ ان لوگوں پر آئیں۔ میں چند ایک واقعات عرض کروں گا جس سے معلوم ہوگا آزمائش ان لوگوں پر آئی ہیں، ہم پر اتنے مصائب اور حالات نہیں آئے۔ آپ ایک حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہی دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، رب العالمین کے انتہائی عبادت گزار تھے۔ ابلیس نے کہا تھا یہ اس لیے عبادت کرتے ہیں، آپ نے ان کو اولاد دی، دولت دی، جانور دیے، مال و متاع عطا کیا، آپ لے لو، یہ کبھی آپ کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا یہ بندہ ایوب ہر وقت میرا ذکر کرتا ہے، جتنی آزمائشیں آ جائیں یہ میرا در کبھی چھوڑے گا نہیں۔ کہا نہیں چھوڑ دے گا، کہا جاؤ میں نے تمہیں اختیار دیا، تم ان کے مال و متاع کو ہلاک کر دو۔ اب ہوا یہ کہ ایوب علیہ السلام کے سب بچوں کا انتقال ہو گیا، چھت نیچے گری، بچے چھت کے نیچے دب گئے، انتقال ہو گیا۔ جو جانور تھے وہ بھی مر گئے، جو سواریاں تھیں وہ بھی ہلاک ہو گئیں، جو زمینیں تھیں ان کی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، اپنے جسم پر بھی بیماری لگ گئی۔ 17 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار رہے ہیں۔ 17 سال تک بیماری بھی، ایسی کروٹ بدلنا مشکل تھا، لیکن ہر وقت زبان پر اللہ کا شکر ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، کسی لمحے وہ اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے 17 سال کی آزمائش کے بعد پھر اس وقت ابلیس سے کہا تھا تو کہتا تھا کہ یہ بندہ اس لیے شکر کر رہا ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، دیکھ میں نے سب کچھ لے لیا، مال بھی لیا، اولاد بھی لی، جسم پہ بیماریاں بھی لگا دیں، لیکن میرے بندے نے ایک لمحے کے لیے مجھ سے توجہ نہیں ہٹائی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آزمائشیں تو اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں، تکلیفیں ان پر آئیں، لیکن ان لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ گیا۔ ان لوگوں کے مصائب کس قدر ہوتے تھے۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں لکھا۔ واقعہ حرہ کے دن ان کے 2 نوجوان بیٹے قتل ہو گئے۔ جب دونوں نوجوان بیٹوں کی لاشیں ان کے سامنے تھیں، بیٹوں کو دیکھتی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ایک جملہ کہا کہ میرے ان بیٹوں کا قصور کوئی نہیں تھا، زبردستی یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، انہیں قتل کر دیا، لیکن میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، اللہ نے ان کا یہی وقت مقرر کیا تھا، اور اللہ کے ہاں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں بیٹوں کے جسم کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈالا، ان کی پیشانی کو چوما، اٹھی اور 2 رکعت نماز پڑھی، جو میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ مسلمان کی نشانی رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ وہ ہمیشہ راضی رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے رب العالمین کی طرف سے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسان ان کو دیکھے جن پر تکلیفیں اور آزمائشیں زیادہ آئیں، انہیں دیکھ کر اسے اپنی زندگی کی مصیبتیں، اپنی تکلیفیں بڑی معمولی نظر آتی ہیں۔ المستطرف فی کل فن مستظرف، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے تابعی گزرے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ولید بن عبدالسلام کے ہاں مہمان بننے کے لیے گئے، راستے میں جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ ایک پتھر کے ساتھ یہ ان کا جیسے ہی پاؤں لگا تو یہ نیچے گر گئے، اور پتھر سے چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ جب یہ بادشاہ کے ہاں پہنچے انہوں نے علاج کروایا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ چند دن وہاں ٹھہرے، علاج کرتے رہے، لیکن مسلسل پہلے خون بہتا رہا، پھر پیپ بہنے لگ گئی، پاؤں بہت زیادہ سوج گیا، ورم ہو گیا، کچھ تعفن تھا۔ تو انہوں نے طبیبوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو یہ زہر پورے جسم میں سرایت کر جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دوا ایسی دیں گے جس سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے ایک جملہ کہا ما احب ان اغفل عن ذکر اللہ تعالی، میں نہیں چاہتا میں کسی لمحے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں۔ آپ مجھے بے ہوش کریں گے اس حال میں کہیں موت نہ آ جائے، میں کلمے سے محروم نہ ہو جاؤں، اللہ کی یاد سے محروم نہ ہوں، آپ مجھے بے ہوش نہ کرو۔ انہوں نے کہا تکلیف بہت ہوگی، آپ کا پاؤں کٹے گا۔ فرمایا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ انہوں نے پاؤں کاٹنا شروع کیا، انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا،
طبیب کہتا ہے میں دیکھتا رہا، ہم نے پورا پاؤں کاٹ دیا لیکن ان کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل نہ ہوئی، ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا ان کے جسم کا پاؤں کٹ رہا ہے۔ آج تو معمولی صرف چھری ہلکی سی لگ جائے، عید الاضحیٰ کے موقع پر انسان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، جب پاؤں جسم سے کاٹ کر الگ کیا جائے تکلیف کتنی ہوگی۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں صبر اور تھا۔ جب پاؤں الگ ہوا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، اللہ کے سامنے کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جسم کا ایک عضو لے لیا، باقی تمام اعضاء تو صحیح سالم ہے۔ ایک عضو لیا، باقی تو تمام اعضاء صحیح سالم ہے۔ فرمایا الحمدللہ علی کل حال۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک قاصد آیا، کہا حضرت صبح کے وقت آپ کا بچہ گھر کی چھت سے نیچے گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ادھر پاؤں کٹا، ادھر بچہ نیچے گرا، انتقال ہو گیا۔ عروہ بن زبیر نے آگے سے ایک جملہ کہا الحمدللہ علی کل حال لئن اخذت واحدا ولقد ابقیت جماعتا۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے، اے اللہ تو نے ایک لیا لیکن باقی پوری جماعت کو تو نے باقی چھوڑا۔ میرے بچے اور بچیاں تو اور بھی بہت تھیں، تو چاہتا سب کو لے لیتا، ایک لمحے میں سب پر موت طاری ہو جاتی، لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک لیا، باقیوں کو تو زندہ چھوڑا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ آزمائشوں میں بھی ان کا رجوع اللہ سے کٹتا نہیں تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ وہ ہر وقت شکر کے پہلو کی طرف آتے، گلہ شکوہ کوئی نہیں کیا کہ ادھر پاؤں کٹا ادھر بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے ایک کو لیا، باقی تو صحیح سالم ہے۔ یہی بادشاہ ولید بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، رو رہا تھا، اور بوڑھے شخص کے جو رخسار تھے وہ اندر کی طرف دبے ہوئے تھے، جسم پہ گرد و غبار تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو تھے، اسے نظر نہیں آ رہا تھا، یوں ہاتھ ہلاتے ہلاتے آگے بڑھا۔ بادشاہ وقت ولید نے پوچھا بابا جی کیا ہوا؟ فرمایا میرے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں۔ کہا کیا آزمائش آئی؟ کہا شاید آپ نے ایسی آزمائش کسی کی نہ سنی ہو۔ بادشاہ ولید نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ المستطرف میں واقعہ ہے، اس شخص نے واقعہ سنایا، کہا میں اپنے گھر والوں کو لے کر اور اپنے جانوروں کو لے کر، سواریوں کو لے کر ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک وادی میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم رات کو اندر خیمے میں آرام کر رہے تھے، میرے بچے اور گھر والیاں بھی وہاں تھیں، اور رات کے وقت مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو میں تو قضاء حاجت کے لیے ایک ٹیلے کی طرف گیا، نیند کا غلبہ تھا، میں ٹیلے پر لیٹ گیا، اچانک سیلاب آیا، سیلاب کے پانی کے اندر میری بیوی بھی، میرے بچے بھی، میرا سامان بھی، میرے جانور بھی، سب کے سب سیلاب کے پانی میں بہہ گئے۔ ایک میرا بچہ باقی رہا جو دودھ پیتا بچہ تھا، وہ میں نے دیکھا، جب میں اٹھا تو چونکہ یہ تو اوپر ٹیلے پر تھے، نیچے سارا پانی ہی پانی تھا، پانی میں اس کا سارا مال و متاع چلا گیا۔ کہا میرا ایک بچہ تھا، اسے بھیڑیے نے منہ میں لیا ہوا پہاڑ کی طرف دوڑ رہا تھا، اور میرا جو اونٹ تھا جیسے سیلاب آیا وہ دوڑتے ہوئے پہاڑ کی طرف چڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو بھیڑیے کے منہ میں دیکھا تو میں پہاڑ کی طرف بھاگا کہ چلو سب چلے گئے، اس کو تو بچا لوں۔ آگے بڑھا وہ بھیڑیا اور آگے بڑھا، اور اس نے اپنے دانتوں میں نوچ کر میرے اس بچے کا خون پی لیا۔ جب تک میں پہنچا تھا میرے اس بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب میں نے سوچا بیوی بھی گئے، بچے بھی گئے، ساز و سامان بھی گیا، مال و متاع بھی گیا، چلو ایک اونٹ وہ پہاڑ پر رہ گیا، اسے پکڑتا ہوں، اس پہ سوار ہو کر آگے کا سفر کروں گا۔ کہا میں اونٹ کے پیچھے بھاگنے لگا، چونکہ سیلاب آیا تھا، جانور بدک گئے تھے، اونٹ کے پیچھے گیا، پکڑنے لگا، اس نے لات ماری، کہا یہ میرے منہ پہ لگی، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، دانت ٹوٹ گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ فَأَصْبَحْتُ بِلَا عَيْنٍ وَلَا وَلَدٍ وَلَا مَالٍ وَلَا أَهْلٍ۔ فرمایا بادشاہ سلامت، آج میں نے صبح کی ہے، میرا مال بھی نہیں، میری دولت بھی نہیں، میری سواریاں بھی نہیں، میری بیوی بھی نہیں، میرے بچے بھی نہیں، میری آنکھوں کی بینائی بھی نہیں۔ بادشاہ نے واقعہ سنا، اس نے کہا عروہ کو جا کر کہو دنیا میں آزمائشیں ایسے ایسے لوگوں پر بھی آتی ہیں، تم نے سمجھا تمہاری تکلیف، کہا اس کی آزمائش تو سب سے بڑھ کر ہے۔ تو کہا جب صبح ہوئی تو نہ مال رہا، نہ دولت رہی، نہ جائیداد رہی، نہ پیسہ رہا، نہ اولاد رہی، نہ سواری رہی، نہ آنکھوں کی بینائی میری باقی رہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان پر جب کوئی آزمائش آئے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، حالات کے بدلتے وقت نہیں لگتا۔ آج دیکھیں یہی لوگ تھے، سیلاب کے اندر ان کے گھر بھی چلے گئے، مال بھی چلا گیا،
سواریاں بھی چلی گئی، جانور بھی چلے گئے، سر چھپانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ انسان ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے، حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی تکبر نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، گناہوں پہ ندامت ہو۔ انسان کی ساری اکڑ رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے۔ بھلا انسان کس چیز پر تکبر کرے گا؟ اتراتا ہوا چلے گا تو کیوں چلے گا؟ اس لیے بایزید بستامی فرمانے لگے، ایک شخص کو جب اکڑتے ہوئے دیکھا، فرمایا اپنی حقیقت پہ غور کرو، تم ایسے نطفے سے پیدا ہوئے جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور پھر تم ماں کی شرمگاہ سے نکل کر دنیا میں آئے، 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکل کر آئے ہو، اور آخر میں پھر بدبودار بن جاؤ گے، قبر کے کیڑے تمہیں کھائیں گے، مٹی ہو جاؤ گے، تکبر کیوں کرتے ہو؟ یعنی انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے، کس چیز سے وہ بنا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہو، حالات مصائب جتنے بھی آئیں، مسلمان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رب العالمین تو بندوں سے بڑی محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس خشکی میں تری میں جو فساد ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، یہ گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، انسان پر جو مصیبت تکلیف آتی ہے وہ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہوتی ہے۔ انسان پر جب حالات آئیں وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہائے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران ایک خاتون تھی، وہ لبیک اللہم لبیک جب پڑھتی، تلبیہ پڑھتی تو اس انداز میں پڑھتی جو سنتا اس پہ وجد طاری ہو جاتا، اس کے دل سے یہ الفاظ نکلتے تھے، آنکھوں سے اس کے آنسو بہتے تھے۔ انسان جب بھی کوئی عبادت دل سے کرتا ہے، جب بھی رب العالمین کو دل سے یاد کرتا ہے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، جسم پہ خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم نے اللہ کو دل سے یاد نہیں کیا، کبھی ہم نے تلاوت دل سے کی نہیں، ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ ورنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے یہ اللہ کے قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، ہمارے دل پاک ہوتے یہ قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ اس لیے صحیح بخاری میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، فرمایا لا یملکو، وہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے اپنے آنکھوں اور اپنے آنسوؤں کو جس وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تھے، تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دل جب نرم ہوتا ہے تو اس پر خشیت پر، عبادت پر آثار جسم پہ نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے اس خاتون کو تلبیہ پڑھتے دیکھا، اس شخص نے ایک جملہ کہا، لگتا ہے اس عورت پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، اللہ کو ہمیشہ دل سے یاد کرتی ہے، لگتا ہے اللہ نے اس کو اپنی بڑی نعمتوں میں رکھا ہوگا۔ خاتون نے یہ جملہ سنا، اس کی طرف دیکھا اور ایک بات کہی، کہا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئیں شاید تم نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کسی پر آئی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا آپ پر کیا آزمائشیں آئیں؟ علامہ یافعی رحمہ اللہ روض الریاحین میں لکھتے ہیں، اس عورت نے واقعہ سنایا، کہا میرے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، کہا عید الاضحیٰ کا موقع تھا، میرے شوہر نے گھر میں بکری ذبح کی، میرے جو 2 بچے تھے انہوں نے اپنے والد کو دیکھا جب وہ بکری ذبح کر رہے تھے، بچے ناسمجھ تھے، والد جب چلا گیا گھر کے اندر چونکہ یہ تیز دھار آلہ چھری کا پڑا ہوا تھا، تو اب ایک دوسرے سے کہنے لگا ابو نے جس طرح بکری ذبح کی ہے میں تمہیں نہ بتاؤں، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے اس کو لٹایا، والدہ بھی گھر پہ نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، تو اس نے وہ جو تیز چھری تھی وہ تو آپس میں کھیل رہے تھے، انہیں کیا معلوم تھا، نادان تھے، اس نے جو تیز چھری چلائی تو ایک دم بچے کا حلق بالکل الگ ہو گیا۔ اب جو بھائی نے دیکھا بھائی کے جسم سے خون بہہ رہا ہے تو یہ فوراً وہاں سے جنگل کی طرف بھاگا، اب تو ماں باپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، بھائی تو مر گیا۔ اب جب یہ واپس آئے والدین، گھر آ کر دیکھا بیٹا ذبح پڑا ہے، دوسرا بیٹا گھر پر نہیں ہے، وہ سمجھے کہیں واقعی بدک گیا ہوگا، کہا چلو اس کو تلاش کریں، ایک چلا گیا دوسرا تو مل جائے۔ یہ باپ تلاش کرنے کے لیے نکلا، بیابانوں میں تلاش کرتا رہا، آگے جاتا رہا، تلاش کرتا رہا،
جنگل تھا، آگے بڑھتے بڑھتے بیٹے کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا، پیاس کی شدت تھی، بھوک کی حالت تھی، واپس لوٹنے لگا، بھوک کی حالت میں یہ نیچے گرا، گر کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے میری ایک چھوٹا بچہ تھا، 1.5 سے 2 سال اس کی عمر تھی، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے جسم کے زور پر آگے چلا کرتا تھا، تو کہا میں نے ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی تھی کھانے کے لیے، تو یہ بچہ میں نے رکھا، کافی دیر ہو گئی، شوہر بھی واپس نہیں آیا، ایک بیٹا ذبح ہو گیا، دوسرے کا بھی پتہ نہیں چلا، کہا میں جا کر پتہ کرتی ہوں۔ معلومات لینے کے لیے خاتون کہتی ہے میں باہر گئی، دائیں بائیں دیکھا، تلاش کیا، لوگوں کو بتایا، کوئی پتہ نہ چلا۔ اتنے میں جب گھر آ رہی تھی، وہی بچہ گھسٹتے گھسٹتے ہانڈی تک پہنچا، ہانڈی گرم تھی، اس نے جو ہاتھ مارا وہ گرم ہانڈی بچے کے اوپر گری، بچہ بھی جھلس کر انتقال ہو گیا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے میری بیٹی شادی شدہ تھی، شادی شدہ بیٹی کو جب یہ سارے واقعے کا دوسرے دن علم ہوا، 2 بھائیوں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، چھوٹے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، ان سے یہ برداشت نہ ہوا، اس بہن نے ایک چیخ ماری، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ خاتون کہتی ہے 2 دن کے اندر میرے 3 بیٹوں کا، میری 1 بیٹی کا اور میرے شوہر کا انتقال ہوا، میں نے 2 دنوں میں 5 جنازے اٹھائے، اور اب میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا، نہ بیٹے رہے نہ بیٹیاں رہی، نہ اولاد رہی نہ شوہر رہا، دنیا میں کوئی مال و متاع باقی نہیں۔ اس شخص نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تم تو اللہ کو ایسے یاد کرتی تھی کہ شاید تمہاری زندگی میں تو کوئی آزمائش ہی نہیں آئی۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے ہم صبر کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں کہ اس کا اجر اور حساب ہی کوئی نہیں۔ کہا میرا اللہ کے وعدے پر ایمان ہے، اللہ نے فرمایا ہم صبر کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں، اس کا حساب کوئی نہیں۔ میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے کہا کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، تو میں نے کہا چلو میرے بچوں کا ساتھ چھوٹا، رب العالمین کا ساتھ تو میرے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر آزمائش سے بڑی آزمائش موجود ہے، اس لیے انسان کو ہم وقت اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ حالات کے پلٹتے ٹائم نہیں لگتا۔ جو واقعہ میں نے عرض کیا، 1 دن پہلے تک تمام دولت بھی، پیسہ بھی، اولاد بھی، سواریاں بھی، سیلاب کا پانی آیا، کہاں وہ کل تک عرش پہ تھا، پرسوں وہ فرش پہ نظر آیا۔ حالات کے بدلتے کوئی وقت نہیں لگتا، ہر چیز پر اختیار میرے رب کا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا، جو تیرے رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہے اور باقی رہے گا۔ اللہ یہ آزمائشیں لا کر اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ میرے بندوں میری طرف رجوع رکھو، لیکن ان آزمائشوں میں ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ ہمارے 3 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، دوسرا کام ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تیسرا کام جتنا اللہ نے دیا ہو ہم اپنی وسعت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کریں، خیرخواہی کا جذبہ رکھیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہو ان کے ساتھ تعاون ہو۔ اللہ نے مسلمانوں میں بڑی ہمدردی کا جذبہ رکھا، اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ جب بھی کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا، کیا مسلمان بچے اور بچیاں، کیا جوان اور بوڑھے، ان کے واقعات جب انسان سنتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ جو ایمان اور ایثار کا جذبہ 1200 سال پہلے مسلمان میں تھا آج بھی وہ نظر آتا ہے۔ آج یہ واقعہ پیش آیا تو ایک بچہ اسلام آباد میں ایک گھر میں جاتا ہے اور وہاں سے پیسے جمع کرتا ہے سیلاب زدگان کے لیے، جب وہ لے کر شام کو لوٹتا ہے تو 1250 روپے اس نے جمع کر دیے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ جو اس نے پیسے جمع کر کے اپنا ہی گلا لا کر دیتا ہے اور توڑ کر یہ جو پیسے ہیں یہ سیلاب زدگان کے کام آ جائیں۔ مردان میں ایک بچہ جس نے اپنے پیسے جمع کر کر کے عمرے کا اپنے لیے اتنے رقم جمع کی تھی کہ عمرہ کروں گا، 65,000 روپے لے کر جب وہ کیمپ میں آتا ہے جھولی میں رکھ کر پیسے وہاں ڈالنے لگتا ہے، کوئی 5 روپے کے سکے، کوئی 10 روپے کے نوٹ، کوئی 50 کا نوٹ، کوئی 100 کا نوٹ لا کر وہاں دیتا ہے، یہ سیلاب زدگان کے کام آئیں گے۔ الحمدللہ اللہ نے مسلمان میں ایمان کا بڑا جذبہ رکھا، اللہ نے ہمدردی اور ایثار ان میں بہت رکھی۔ جب بھی کبھی حالات پیش آئے آپ کو اگلی صفوں میں نظر آنے والے یہی ایمان والے ہوتے تھے، چاہے دشمن سے مارے کا ہو یا حالات اور آزمائشیں ہوں، ہمیشہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ لیکن کچھ ضمیر فروش بھی ہوتے ہیں جو ان واقعات میں ان پیسوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، جو ان کو پیسوں کو لے کر اپنے اکاؤنٹ بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو مال ہوتا ہے چونکہ یہ سب کا مال ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا آدمی مال کھا لے،
چلو ممکن ہے اس سے وہ معافی مانگ لے، حقوق العباد ہے، جب اتنے سارے لوگوں کا اس میں حق ڈلا ہوا ہو اور کوئی غلط استعمال کر دے، اللہ پھر ایسے آدمی کو آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں واقعہ لکھا، کہا ایک بس جا رہی تھی، بس کے اندر اچانک سفر کرتے کرتے ایک خاتون نے شور مچایا کہ میری شلوار کے اندر سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ لوگوں نے یہ بات سنی، ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو۔ ڈرائیور نے ایک کنارے پر گاڑی روکی، خاتون بس سے نیچے اتری تو ایک آدمی نے اس کو اپنی بہت بڑی جو چادر تھی وہ دے دی، کہا تم ایک کنارے پر جا کر اپنی شلوار اتار دو اور چادر اپنے اوپر رکھو، اگر سانپ ہے تو نکل جائے گا۔ تو وہ ایک کنارے پہ چلی گئیں، اپنے اوپر چادر ڈال دی، جیسے شلوار نکالی تو واقعی سانپ تھا۔ وہ سانپ وہاں سے نکل کر ایک روڈ کو پار کیا، دوسرے روڈ کو پار کیا، اگلی جگہ فٹ پاتھ تھا، فٹ پاتھ کے ساتھ ایک موٹر سائیکل کھڑا تھا، موٹر سائیکل کے ساتھ بیگ چمڑے کا لٹک رہا تھا، اس بیگ کو ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ یہ سانپ آیا، 2 سڑکیں پار کر کے اس آدمی کو ایک دفعہ ڈسا، پھر وہ گرا، پھر ڈسا، پھر اس کے چہرے پہ ڈسا، یہاں تک کہ یہ سانپ چلا گیا۔ کہتے ہم لوگ حیران ہو گئے، سانپ اس لڑکی کی شلوار میں تھا، اسے نہیں ڈسا، اتنے راستے میں رہا، اسے نہیں ڈسا، پھر وہاں سے نکلا، 2 سڑکیں اس نے پار کی، کسی کو نہیں ڈسا، یہاں آ کر اس کو ڈسا، آخر کیا ماجرا ہے؟ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کون آدمی ہے تاکہ اس کا پتہ معلوم ہو، اس کی لاش پہنچائیں۔ اب اس نے اس کے جیب سے سامان نکالا تو کسی نے کہا یہ موٹر سائیکل پر بیگ لٹک رہا ہے، اس میں کوئی معلومات ہوں گی۔ جب وہ کھولا تو کیا دیکھا، اس چمڑے کے بیگ میں اس بدبخت نے ایک عورت کا ہاتھ کاٹا ہوا تھا، اس عورت کے ہاتھوں پر سونے کی چوڑیاں تھیں، سونے کی چوڑیاں تھیں۔ اس نے پہلے اسے قتل کیا، نکالنے لگا تو وہ نہیں کٹے تو اس نے ٹوکے سے ہاتھ کاٹ کے اس میں رکھا ہوا تھا۔ عورت کے کان اور ناک کٹے ہوئے تھے جس میں سونا تھا۔ اللہ نے اس کو دنیا میں سزا دے دی، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ سانپ وہاں سے نکلا، راستے میں کسی کو نہ ڈسا، اسی کو ڈسا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ جب انسان ایسا غلط استعمال کرتا ہے، مال کو یوں ناحق دباتا ہے، رب العالمین تو قادر ہے، پھر وہ فیصلے اس طرح کر کے آنے والوں کے لیے نمونہ بنا دیتا ہے۔ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں بھی بعض بدبختوں نے یہی کیا، عورتیں جو مکانوں کے نیچے دب گئیں، ایک ظالم نے اسی طرح جا کر کسی کی انگلیاں کاٹی ہوئی، کسی کے ہاتھ کاٹے ہوئے تاکہ یہ سونا بعد میں بیچوں۔ تو ایک جگہ گاڑی میں سفر لوگ کر رہے تھے تو اچانک گاڑی میں سانپ آ گیا، کسی نے کہا سانپ ہے گاڑی روکو، تو ایک نے کہا صبر میں پکڑ کے باہر پھینکتا ہوں۔ ایک ان میں ماہر تھا، اس نے پکڑا سانپ کو، جو باہر پھینکا، سامنے سے ایک گاڑی گزر رہی تھی تو اچانک وہ سانپ اس کے اندر گاڑی میں گیا، اس شخص کو ڈسا، وہ مر گیا۔ لوگ کہنے لگے یار اس کا ناحق قتل ہو گیا۔ گاڑی کو کھولا، اس کا سامان دیکھ رہے تھے، کوئی معلومات مل جائے، پیچھے اس کے بریف کیس کھولے تو ان دنوں کے اندر، زلزلے کے دلوں میں، اس بدبخت نے اسی طرح کسی عورت کی انگلیاں کاٹی ہوئی، کسی کے کان، کسی کے ہاتھ کاٹے ہوئے تھے اور اس کے اندر سے سونا زیورات نکلے۔ تو اللہ نے یہ سزا دے کر سب کے سامنے اس واقعے کو نمودار کر دیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایسے موقع پر جو خود غرض ہوتے ہیں، مال کو ناحق اور غلط استعمال کرتے ہیں، رب العالمین تو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اللہ ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔